اچھا، اس سے پہلے ظاہر ہے ان کے جو اپنے ذاتی ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر عظمیٰ کے بارے سے بھی کہا گیا، اب تو اس میں احکامات میں کہا گیا ہے کہ وہ بھی ہمراہ ہوں گے، اور بار بار جو ہے وہ پی ٹی آئی کی جانب سے یہ مطالبہ بھی کیا جا رہا ہے، ان کے وکلاء کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ ذرا میڈیکل گراؤنڈ پہ اگر بات کریں تو آج یہ بھی گفتگو سامنے آئی جسٹس شاہد وحید کی جانب سے کہ کیا مسئلہ ہے کہ میڈیکل ریکارڈ ان کا پیش نہیں کیا جا رہا، اور اس کے بعد پھر یہ احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں، تو کیا اس سے ہم یہ ڈپیٹ کر سکتے ہیں کہ ان کا میڈیکلی کوئی سیریس معاملہ ہے؟ نہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ ان کا میڈیکل کا جو ریگولر چیک اپ ہے وہ تو پنس کے اندر سے ہوتا رہا ہے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ دوسرا چیک اپ جو ہے وہ ڈاکٹرز بھی وہاں پہ جا کے کرتے رہے ہیں، اور ان کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر رپورٹس کے ساتھ ایسوسیٹ رہے ہیں۔ اب اس کے اندر جو عدالت نے کہا ہے کہ ان کو ایسوسیٹ کر لیں یا ڈائریکٹ کر لیں، اور آگے بھی جو ان کی رپورٹس وغیرہ تھی وہ شفا ہاسپٹل جو ہے اس مجھے ایک پاکستان کا ایک اچھا ہاسپٹل ہے جو آئی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہاں کے اوپر لوگوں کے ٹریٹمنٹس کی جاتی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت نے اگر اس چیز کو کنسیڈر کیا ہے تو اس کے اوپر کسی میں مسٹرسٹ نہیں ہے۔ جہاں پہ پنس میں اچھا علاج تھا وہاں پہ ریکوریز بھی اس چیز کی آئی، رپورٹس بھی اس کے اندر آئی، جیل سپرنٹینڈنٹ بھی اس کے رپورٹ کے اندر کیا، اور اگر آج عدالت نے کہا ہے کہ ان کا جو ایک ہاسپٹل ہے جو ایک اچھا آپ کا انٹرنیشنل لیول کا ہاسپٹل ہے، آئی ہاسپٹل ہے، اگر وہاں پہ جا کے ان کی چیک اپ ہوتا ہے، ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، کچھ دن وہاں پہ گزارتے ہیں اور ان کی چیز بہتر ہو جاتی ہے اور ان کی فیملی سیٹسفائی ہو جاتی ہے، یا اس کے بعد وہ ڈاکٹرز ان کے جو سیٹسفائی ہو جاتے ہیں، تو میرا یہ خیال ہے کہ عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مناسب فیصلہ کیا ہے۔ اب اس فیصلے کو اف اینڈ بٹ پہ جانے کی بجائے جو ہے اس کو پیورلی ایک میڈیکل گراؤنڈ اور لیگل گراؤنڈ پہ اسے دیکھنا چاہیے، اور ساتھ ہی پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے جو اس کے متعلق ریمارکس دیے جاتے تھے یا چیف جسٹس کے متعلق یا ججز کے متعلق جو ہے، میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پولیٹیکل پارٹی جو ہے اپنی اس اسٹریٹجی کو ری تھنک کرنا چاہیے، اور ایک رسپیکٹ کے ساتھ عدالتوں کے اندر آ کے عدالت کے اندر کیس لڑے اور اس کے اوپر جو فیصلہ آتا ہے اس کو مانے۔ اور آج کا فیصلہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح آیا ہے یا جس طرح عدالت نے بیونڈ ان گراؤنڈز میں جا کے کیا ہے، تو یہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ جس کو پی ٹی آئی کو اس کو پولیٹیکل استعمال کرنے کی بجائے جو ہے اپنے فارمر پرائم منسٹر کی صحت کے لیے اور ان کی جو ہے کنڈیشنز کے لیے اس کی امپروومنٹ کی حد تک رہیں گے تو زیادہ مناسب رہے گا۔ اچھا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے جو بیسک گراؤنڈز ہیں اس سے بیونڈ جا کے عدالت نے یہ حکم جاری کیا ہے، کیا عدالتی احکامات کے تحت صرف سرکاری اسپتال کی ہی اس کی ڈومین میں اجازت ہوتی ہے؟ جنرلی ہوتا یہ ہے کہ جی آپ کا پہلا آپشن جیل کے اندر یا جیل مینولز کے اندر ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کا جیل کے اندر ہاسپٹل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جیل کے اندر ہی ہاسپٹل کے اندر اسپیشل ڈاکٹر وزٹ کر سکتے ہیں، پھر تیسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جی آپ نے اگر باہر لے کے آنا ہے تو جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، کیونکہ جو ایکیوز ہوتا ہے جو انڈر ٹرائل ہے یا کنوکٹڈ جو بھی شخص ہے وہ چونکہ کسٹڈی پوری پریزن کسٹڈی کے اندر ہوتا ہے تو اس کے متعلق ہر چیز کو بڑا کاشیسلی دیکھا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح جو پنس کے اندر آیا وہ ایک گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بیسٹ آپ کے آئے اسپیشلسٹ موجود تھے، انہوں نے ٹریٹمنٹ بھی کیا، اس کے اندر بہتری بھی آئی ہے ان کی ساری چیزوں کے اندر جو ہے، تو وہ اگر اس کے بعد اگر سپلیمنٹ یہ کیا جاتا ہے کہ شفا ہاسپٹل جو ہے، تو بالکل کوئی میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے کہ جس کے اندر جو ہے کہا جائے کہ جی پنس میں ہی صرف ہونا چاہیے، شفا میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ان کی فیملی کی یا فارمر پرائم منسٹر کی سیٹسفیکشن اس پہ ہوتی ہے کہ شفا ہاسپٹل کے اندر ایک کاؤنٹر چیک کر لیا جائے یا دوبارہ ان کو دیکھ لیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اچھی چیز ہے اور اسی کو اسی کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آپ اس کا جو پولیٹیکل امپیکٹ ہے اس کا آپ ذکر کر رہے تھے کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ میڈیا ٹاک نہیں کریں گے، یقین دہانی کروائی جائے، اس کا اگر میڈیا ٹاک نہیں بھی کی جاتی، اوورآل جو اس وقت پولیٹکس ہے بالخصوص بطور اپوزیشن پی ٹی آئی رول پلے کر رہی ہے اور حکومت اور ان کے درمیان جو گیپ ہے، اس کے بعد کیا آپ سمجھتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ پوری ہو جانے کے بعد کچھ معاملات جو بہتری کی جانب بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھ نہیں ہوں کہ جس طرح کل آپ کا جو ڈپٹی پرائم منسٹر تھے وہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے گھر کے اندر گئے، انہوں نے جا کے ان کی والدہ کے لیے افسوس کیا، اس کے بعد یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے کہا ہے کہ ہم بیٹھے مل کے بات کرتے ہیں، تو پارٹیز کو ملنا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، ڈائیلاگ کرنا چاہیے، اسمبلی کے فلور پہ بات کرنی چاہیے، اسمبلی کے باہر نہیں، لیکن جو نیریٹو ایک بنایا جائے اینٹی اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا بنایا جائے، چاہے وہ آپ کی آرمی ہے، چاہے وہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے اس کے بعد آپ کی عدالت ہے یا پارلیمنٹ ہے، میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہے، اور پرائم منسٹر آف پاکستان جو فارمر تھے انہیں بہت پہلے اس کے اوپر ری تھنک کر لینا چاہیے تھا کہ اس طرح میڈیا کے اندر آ کے یا اس طرح سوشل میڈیا کے اوپر آ کے جس طرح کی ٹاک کی جاتی ہے، نہ وہ ان کے منصب کو زیب دیتا ہے اور نہ ہی کسی نے آج تک اس طرح اداروں کے متعلق یا انسٹیٹیوشن کے
तो बात की है। और अगर अदालत ने अब एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया, और मैं ये समझता हूँ कि इट इज आउट ऑफ द वे रिलीफ दिया है, कि एक ऐसी चीज जो है कि शायद अगर उसको मेंटेनेबिलिटी पे जाया जाए, तो जब आपकी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन गई है तो सारे मैटर्स ऐसे हैं कि जो रिट जुरिसडिक्शन के अंदर जाके वहां पे जाएंगे, तो उसके बावजूद अगर अदालत ने एंटरटेन किया है, वेकेशंस के अंदर एंटरटेन किया है, और उसके बाद एक ऑर्डर किया है और उनकी सेहत को मद्देनजर रखा हुआ है, और विदाउट डिटर्मिनेशन ऑफ द मेंटेनेबिलिटी अगर ऑर्डर किया, तो मेरा ख्याल है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या उनकी पूरी पार्टी को ये देखना चाहिए कि अगर इससे जो है एक पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन होता है तो एक अच्छी चीज है उसके अंदर, बजाय ये है कि फिर आप उसको एक्सप्लॉइट करें और आप और एक नई नैरेटिव के साथ आए, या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है वो अगर हॉस्पिटल में आते हैं और वहां पे पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखती हैं, तो मेरा ख्याल है भी नहीं होगा। और इससे अदालत जो है वो डेफिनेटली अदालत में भी ऑर्डर के अंदर लिखेगी कि किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं आनी चाहिए, कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर ले रहे हैं तो फिर आपको मेडिकल ट्रीटमेंट के तौर पर रखना चाहिए, और पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिटिकल जो आपकी जितना भी आपकी एक्टिविटी है वो हॉस्पिटल के अंदर नहीं आनी चाहिए। और अगर इस तरह की चीज होती है तो शायद फिर अदालत दोबारा इस तरह का रिलीफ देने के अंदर जो है वो रिलेक्टेंट होगी। क्या इसकी पहले से कोई प्रेसिडेंट मौजूद नहीं है? जैसे भी आपने कहा आउट ऑफ द वे, ज़ाहिर है अदालत ने एक रिलीफ दिया है, तो माजी में बिलखुसूस मियाँ साहब का जो मामला था उनके भी हेल्थ के इश्यूज थे,